Assalamu alaikum, this is Sajad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen instructor. اور آج ہم گریڈ 12 کے چیپٹر 8 کا اوور کریں گے which is نیشنل انٹیگریشن اینڈ پروسپیرٹی، یعنی قومی یکجہتی اور خوشحالی. نیشنل انٹیگریشن کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نیشن کیا ہوتا ہے اور نیشنلٹی کیا ہوتی ہے، یعنی قوم کیا ہوتا ہے اور قومیت کیا ہوتی ہے. ابن خلدون جو کہ ایک گریٹ مسلم ہسٹوگرافر تھا، اس نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، لاسکی نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سول سوسائٹی میں رہنے والے گروپ اپنی ایک پہچان یا اپنی ایک نیشنلٹی بنا لیتے ہیں اور بعد میں یہ نیشنلٹی ایک نیشن کی بنیاد پر سامنے آتی ہے. تو نیشن از اے نیشنلٹی ہیونگ پولیٹیکل ایسپائریشن. نیشن نیشنلٹی ہے جس کے پیچھے پولیٹیکل ایسپائریشن چھپی ہے. فار ایگزامپل پاکستان کا قیام جو کہ ایک نیشن کے بطور سامنے آیا، اس کے پیچھے بھی ایک پولیٹیکل ایسپائریشن تھی کہ ہم پاکستان یا مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور ایک نیشن یا ایک ملک بنائیں گے. اب کچھ چیزیں سوسائٹی کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو سوسائٹی کے ممبرز کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہیں، جنہیں ہم سینٹریفیوجل فورسز کہتے ہیں، یعنی مرکز سے دور کرنے والی قوتیں. اور کچھ قوتیں یا کچھ فورسز ایسی بھی ہوتی ہیں جو بکھرے ہوئے لوگوں کو قریب لا کر انہیں مرکز سے جوڑ دیتی ہیں. انہیں سینٹریپیٹل فورسز کہتے ہیں، یعنی مرکز دوست قوتیں. یہ قوتیں ہر سوسائٹی کے اندر یا ہر نیشن کے اندر پائی جاتی ہیں اور انہی کے تھرو نیشن فارم بھی ہوتے ہیں اور نیشن ٹوٹتے بھی ہیں. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نیشنل انٹیگریشن کی کیا سگنیفیکنس ہے ایک اسلامک ڈیموکریٹک سٹیٹ میں، ایک اسلامی جمہوریہ میں. نیشنل انٹیگریشن کی کیا اہمیت یا سگنیفیکنس ہے؟ جب پاکستان بنایا گیا تھا تو یہاں پر تو کئی لوگ آ کر بسے تھے جو کہ ایک دوسرے بہت ڈیفرنٹ تھے. فار ایگزامپل ان کی لینگویجز ڈیفرنٹ تھی، کوئی اردو بولتا تھا، کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی پنجابی، اور بھی بہت سی زبانیں تھیں. اسی طرح اگر ریشل بنیادوں پہ دیکھا جائے تو کوئی سینٹرل ایشیا سے آباء و اجداد کسی کے آئے تھے، کسی کے آباء و اجداد عرب سے تھے، کوئی ترک سے تھے، کوئی یہاں پر پہلے سے بستے تھے. ریشل بنیادوں پر یہ لوگ الگ تھے. ان کے لیونگ پیٹرن، ان کا لٹریچر، ان کا فولک فور، ان کے ٹریڈیشن، پوئٹری، ان کے ڈیزرٹس، فوڈ، سب کچھ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھا. پھر بھی ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگز ان لوگوں نے اپنے آپ کو یونائٹ کیا، ایک نیشنل گروپ بنایا، ایک گھر بنایا جس کو انہوں نے خوبصورت نام دیا جسے پاکستان کہتے ہیں. آپ پاکستان کو ایک بگر پکچر سمجھ لیں اور یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی ہیں آپ ان کو کلر سمجھ لیں. یہ تمام کلرز اس پکچر میں اپنی اپنی اہمیت کے حامل ہیں. یہ اہمیت ان تمام کلرز کو اور اس بگ پکچر کو ایک اچھا رنگ دیتی ہے. ان سب کلرز کو نیشنل انٹیگریشن نے جوڑ کر رکھا ہے. اسی طرح اگر آپ کلرز کو ریموو کریں گے تو یہ نیشنل انٹیگریشن بھی بکھرتی چلی جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی دیر آر پرابلمز جو کہ پاکستان میں موجود ہیں جو کہ نیشنل انٹیگریشن کو چیلنج دیتے ہیں. یہ وہی سینٹریفیوگل فورسز ہیں جو کہ پاکستان میں مرکز سے دوسروں کو یا لوگوں کو دور کرتی ہیں. ان میں پروونشلزم ہے، لنگوسٹکس ہیں، ریشل گروپ ڈیفرنسز ہیں، پوورٹی ہے، لانگ پیریڈ آف انڈیموکریٹک رول ہے، آٹوکریٹک بیہیویئر ہے، فیوڈل سسٹم بھی ہے، الٹریسی ہے جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگنورینس آف دا ریلیجیس اینڈ مورل ویلیوز ہے، نیگیٹو رول آف دا میڈیا ہے، اور وار کلچر ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں نیشنل انٹیگریشن کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن ان مسائل کا حل بھی ہے. میں، آپ اور ہم سب ریمیڈیل میئرز اختیار کر سکتے ہیں جس کے تھرو ہم نیشنل انٹیگریشن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں. یہ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیے جا سکتے ہیں. ایک تو ایجوکیشنل اور اوپینین فارمنگ میں، دوسرا ایڈمنسٹریٹو اور تیسرا پولیٹیکل میئرز. اگر ہم ایجوکیشنل اور اوپینین فارمنگ کی بات کریں تو ہم ریلیجیس ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ریوائول آف دا نیشنل اسپرٹ بیسڈ آن 2 نیشن تھیوری ہم اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. پروموشن آف اسلامک کلچر اینڈ ٹریڈیشن، اپلیکیشن آف میڈیا ان نیشنل بلڈنگ، اور ساتھ ہی ساتھ پروموشن آف اردو. ان 5 پوائنٹ کے تحت ہم نیشنل انٹیگریشن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں. اگر ہم ایڈمنسٹریٹو میئرز پہ آئیں تو ایڈمنسٹریٹو میئرز میں ہم ایڈمنسٹریشن ود رسپانسبل اینڈ پیٹریوٹک آؤٹ لک،
یہ اختیار کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم پروونسز میں کچھ ریسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم نیشنل انٹیگریشن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ہم پولیٹیکل میئرز کے تھرو کس طرح نیشنل انٹیگریشن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں. پولیٹیکل بنیادوں پہ ہم بائی کیمرل لیجسلیشن کو لا سکتے ہیں جس میں پاورفل اپر ہاؤس ہے اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. سپریشن آف پاورز ہیں جس میں فیڈرل اور پروونسز کو الگ الگ اختیار دیے جائے جس سے ہم نیشنل انٹیگریشن کو مزید سٹرونگ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ کو پروموٹ کیا جائے, اس کے تھرو ہم نیشنل انٹیگریشن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں. تو ہم نے جانا کہ کس طرح ہمارے پاس نیشنل انٹیگریشن کے مسائل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حل کیا ہیں جس سے ہم نیشنل انٹیگریشن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو نیشنل انٹیگریشن سمجھ آ گیا ہوگا, اس کے مسائل سمجھ آئے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سلوشن بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے دس از سجاد حیدر فرام tutoria.pk signing off.